پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر بننے والی پہلی پاکستانی دستاویزی فلم سلام کو واشنگٹن ڈی سی کے ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکیومنٹری فلم کا آڈینس چوائس ایوارڈ ملا ہے۔ یہ فلم حال ہی میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پیش کی گئی۔ مزید تفصیلات ہمیں دے رہی ہیں نخبت ملک۔ Salam was only 16 years old when he went to Government College. 1969 میں پہلے پاکستانی اور چوتھے جنوبی ایشیائی شخص کی حیثیت سے سائنس میں نوبل انعام سے نوازے جانے والے ڈاکٹر عبدالسلام کا انتقال 1996 میں ہوا، جس کے بعد ان کی کہانی کو دو پاکستانیوں ذاکر تھاور اور عمر وندل نے فلم کی شکل دینے کی ٹھانی۔ ہم نے کام شروع کیا 2004 میں، تو ان دنوں جب آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم ڈاکٹر سلام پہ فلم بنا رہے ہیں، لوگ سمجھتے تھے آپ AQ خان کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ان دنوں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ سلام چونکہ احمدی تھے، لوگ نہیں ہمیں پیسے دینا چاہ رہے تھے۔ یہ فلم بنی ہے لوگوں کے پیسے سے۔ 14 سال 2004 میں ہم نے یہ ڈیسیژن کی کہ ہم نے یہ فلم بنانی ہے، اور پھر ہم نے اوریجنلی آرکائیول ریسرچ کی، دنیا بھر ہم نے آرکائیوز ڈھونڈے، آڈیو آرکائیوز، ویڈیو آرکائیوز، فوٹوگرافس، فیملی کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ بنائی، عبدالسلام کے کلیگز کے ساتھ ریلیشن شپ بنائی، اور ہم نے فوٹیج جمع کرنی شروع کیا۔ اس فلم کے ہدایت کار آنند کملاکر کا کہنا ہے کہ فلم میں ایک واضح پیغام دیا گیا ہے۔ فلم ایسینشلی کا ایک میسج ہے کہ انٹالرنس جو ہوتی ہے یا پریجوڈس جو ہوتی ہے، اس کے وجہ سے جو لاس جو ہوتا ہے یا دیش کو یا وہاں کے لوگوں کو جو یا ینگر جنریشن کو جو لاس ہوتا ہے، دیٹ از آلموسٹ کریمنل۔ مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام۔ سلام فلم کو ایک ایسے دن پیش کیا گیا جب ایک طرف پاکستان میں آئینی طور پر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کو 44 سال مکمل ہوئے، اور دوسری طرف رواں سال اسی دن پاکستان کی حکومت نے پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اور ماہر اقتصادیات عاطف میاں کو ملک کی معاشی مشاورتی کونسل سے ہٹا دیا کیونکہ وہ احمدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلام فلم واشنگٹن ڈی سی میں اس ہفتے ہونے والے ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کی پہلی پیشکش تھی۔ اس فیسٹیول میں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک سے فلمیں پیش کی گئیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔